بے شمار درود و سلام نچھاور ہوں اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، عزیزو، اسلامی بھائیو، آج جس موضوع پر بیان دینا ہے وہ تربیت اولاد کے تعلق سے ہے۔ اولاد کے بارے میں سب سے پہلے جان لیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہیں ہم سبوں کے لیے، اور اولاد اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے لڑکیوں سے نوازتا ہے، لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، لڑکوں سے نواز دیتا ہے۔ آج اپنے معاشرے اور سماج میں بھلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں ہمارے لیے باعث زحمت نہ بن جائیں، چونکہ ان کی شادی کا مسئلہ آئے گا، ان کی شادی میں ہونے والے اخراجات کے مسائل پیدا ہوں گے، تلک جہیز وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر غور کریں، کس طرح لڑکیوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے پہلے کیا، پہلے نمبر پہ رکھا۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے، لڑکوں سے نواز دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور دوسرے نمبر پہ رکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا بھی عطا کرتا ہے اور لڑکی بھی عطا کر دیتا ہے، دونوں سے نواز دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے، لڑکوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی انہیں محروم کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی خیر ہے۔ ایسا نہیں، اللہ رب العزت اگر ان کی زندگی میں لڑکا اگر نہیں دیا، لڑکی بھی نہیں دیا، تو کوئی غم کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ رب العزت انہیں نواز دیتا ہے۔ تو اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اولاد اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اور یہ جان لیں، سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت جو ہمیں اولاد سے نوازتا ہے، کیا اس سے کچھ نقصان بھی ہے کیا؟ میرے بھائیوں، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اولاد اگر اچھی تربیت پا جائیں
اگر ہماری اولاد صالح بن جائیں، نیک بن جائیں، تو وہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے، خیر و برکت ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہماری اولاد۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ہماری بیویاں، ہماری اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ نیک ہو جائیں، ہماری بیویاں نیک بن جائیں، ہماری اولاد نیک بن جائیں۔ اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنے اہل خانہ کے تعلق سے، یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے لوگوں، اگر اولاد کسی کی زندگی میں نہیں ہے، کسی کی زندگی میں اولاد نہیں ہے، تو اپنے اولاد کی صالحیت کی دعا مانگو، جس طرح نبیوں نے مانگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں رب العزت سے دعا مانگی تھی، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد۔ آج تو ہم دعاؤں سے بھاگنا چاہتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے ہیں۔ دعاؤں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، دعائیں کیا کرو، نیک اولاد کے لیے دعائیں کیا کرو، اللہ رب العالمین سے دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما، صالح لڑکے عطا فرما، نیک بچہ دے، نیک بچیاں دے، اس کی دعا مانگو، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی اولاد صالح رہے گی نا، آپ کی اولاد نیک رہے گی، اچھے لڑکے آپ کے نصیبے میں آئیں گے، اچھی لڑکیاں آپ کے نصیبے میں آئیں گی، یقین جانو یہاں بھی آپ کو فائدہ ملے گا، لوگ دنیا میں آپ کا بھی چرچا کرے گا، آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کا چرچا بازاروں میں بھی ہوگا، سڑکوں میں ہوگا، چوک چوراہے میں ہوگا کہ فلاں کے لڑکے بڑے اچھے ڈگر پہ ہیں، بڑی اچھی تربیت ان کو ملی ہے، اور اس موقع پر آپ گارجین ہیں، آپ کا بھی نام لیا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ فلاں کے لڑکے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، ماشاءاللہ ان کے عادات و اطوار اور ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، آپ کی بھی تعریف ہوگی، ہے نا، آپ کی اولاد کی بھی تعریف کی جائے گی۔ اور اگر آپ کے لڑکے غیر تربیت یافتہ ہیں، اخلاق مند نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں، دین کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، شاہ راہ اسلام سے دور ہیں، اور لوگوں یقین جانو اگر آپ کا لڑکا چوری کر رہا ہے، آپ کا لڑکا ATM مار رہا ہے، آپ کا لڑکا شراب خور ہے، شراب پینے والا ہے، آپ کا لڑکا جوا کھیلتا ہے، آپ کے لڑکے اگر اسلامی غیر اسلامی تہواروں میں، ہندوؤں کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، میلوں میں شریک ہوتے ہیں، یقین جانو آپ کہ لڑکوں کی کوئی تعریف نہیں کرے گا، یہی کہے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہیں، یہ فلاں کے لڑکے ہیں، اور یہ غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہا ہے، ATM مار رہا ہے، شراب نوشی کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے۔ جی اگر آپ کے بچے اچھے ہوں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، تو یہاں بھی آپ کے لیے اچھائی ہے، خیر ہے۔
اور آخرت کے دن بھی اس کا صلہ ملنے والا ہے، اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ اور لوگوں جن کی اولاد اس دنیا کے اندر نیک بن جائیں، اچھے ہو جائیں، دیندار ہو جائیں اور دین کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، اسلام سے محبت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور مساجد سے محبت رکھیں، مدارس سے محبت رکھیں، صالح بن کر اگر ان کی اولاد اپنی زندگی گزارے، یقین جانو جب ان کے والد کا انتقال ہو جائے گا جی تو ان کے والد کے انتقال کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا جی۔ اللہ رب العالمین جنت میں ان کے والدین کے لیے درجات کو بلند کر دے گا۔ جنت میں درجات بلند ہوتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے، اور جب معلوم ہو جائے گا ان کو کہ جنت میں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، ہمارے درجات بڑھائے جا رہے ہیں، سوال کرے گا کہ میں تو اتنی نیکیاں دنیا میں رہ کر نہیں کمایا تھا جی، میرے درجات آخر کس طرح بلند ہو رہے ہیں؟ جواب ملے گا، او بندہ تو انتقال کر گیا، تیرے انتقال کے بعد تیری اولاد اچھے راستے پر گامزن تھی جی، نیک راستے پر گامزن تھی، چوری، شراب خوری، نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا کرتا تھا، اور سنو آپ کے حق میں دعائے استغفار کیا کرتا تھا۔ آپ تو نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو گیا تھا، آپ کی اولادیں کئی سال تک زندہ رہے، اور جتنے سال تک زندہ رہے آپ کے حق میں دعائے استغفار کرتے رہے، آپ کے گناہوں کی بخشش کی دعا آپ کی اولاد مانگتی رہی۔ آج جنت میں درجات بلند ہونے کا سبب وہی ہے جی۔ اور اگر اولاد برے ہو جائیں، شراب پینے والے، نشہ استعمال کرنے والے، چوری کرنے والے اور برائیوں میں اپنی زندگی کو ملوث کر لینے والے، وہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں جی، ان کی زبان سے دعائے مغفرت نہیں نکلے گی، سن لو نہیں نکلے گی، نوٹ کرو اس چیز کو، ذہن نشی کر لو۔ میرے بھائیوں، اپنے اولاد کو صالح بنانے کی فکر کرنی ہوگی، نیک اولاد بنانا ہے۔ نیک اولاد اگر آپ نے بنا دیا، انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دعائے خیر کریں گے، آپ کے لیے جنت میں جانے کی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمانا اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمانا۔ یہ دعائیں نکلیں گی، ان کی زبان سے یہ دعائیں نکلیں گی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین نے جس طرح ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا، اے اللہ ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اور جو نشے میں رہیں گے وہ کیا دعا کریں گے؟ جو شراب پئیں گے وہ آپ کے حق میں کیا دعا کریں گے؟ جو چوری کریں گے آپ کے حق میں کیا دعائیں کریں گے؟ جو اے ٹی ایم مارا کرے گا وہ آپ کے حق میں کیا دعائیں کریں گے؟ جو حرام خوری کرے گا وہ آپ کے حق میں کیا دعائیں کریں گے؟ میرے بھائی، تو اپنی اولاد کو نیک بنانے کی ضرورت ہے، صالح اولاد، اچھی تربیت سے آراستہ کیجیے۔ آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، آج سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر جب اپنے افراد پر نظر ڈالتے ہیں تو یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ برائیاں پھیل چکی ہیں،
بہت زیادہ تباہیاں آ چکی ہیں، آج کوئی منع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تانا تو دیتے ہیں کہ فلاں کے لڑکے بدماش ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آیا میرے لڑکے بھی کہیں بدماش تو نہیں ہیں، کہیں شریر تو نہیں ہیں۔ دوسروں کی زندگی پر نظر ہوتی ہے لیکن اپنی زندگی پر، اپنے گھر والوں پر نظر نہیں۔ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، تان و تشنیع کیے جاتے ہیں دوسروں پر، لیکن کبھی اپنے گھر کا بھی محاسبہ کرنا ہے، اپنے گھر کے حالات کا جائزہ لینا ہے کہ آیا ہمارے گھر میں بھی وہ برائیاں تو نہیں پائی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اولاد کی اچھی تربیت دو، اولاد کے لیے دعا بھی مانگا کرو، اور جب اولاد کی دعا مانگو تو ضرور اس کا اہتمام کرو۔ یہ دعا یاد کر لو، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آج دعا بھی نہیں کرتے لوگ، دعا بھی نہیں کرتے۔ بھلا بتاؤ صالح لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟ اور جو لڑکا پیدا ہو جاتا ہے تو بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بچوں کی زندگی کی فکر نہیں ہے، خورد و نوش کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ان کی تربیت کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ آخر ان کی تربیت کیسے کی جائے، کس طرح یہ لڑکا صالح بن جائے، کس طرح یہ لڑکا نیک بن جائے۔ میرے بھائیوں سن لو، جب لڑکا پیدا ہو یا لڑکی پیدا ہو تو ان کے لیے عقیقے کا اہتمام کرو، عقیقہ ہونا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم نہیں، آپ سب کو معلوم رہتا ہی ہے، ڈاکٹر بھی بتا دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، سب کچھ معلوم رہتا ہے، حمل کی مدت کیا ہوئی اور کتنے ماہ لگیں گے۔ اگر چاہ لے انسان، اگر ذہن بنا لے کہ ہمیں عقیقہ کرنا ہے انشاءاللہ، بچہ پیدا ہوتے ہی، بچی کی پیدائش ہوتے ہی عقیقہ کرنا ہے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی بچہ اگر نہ بھی پیدا ہو، ماں کے پیٹ میں ہے، آپ ذہن بنا لیں کہ ہمیں انشاءاللہ بچے کے لیے عقیقہ کرنا ہے یا بچی کا عقیقہ کرنا ہے، یہ کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن ذہن تو بناتے نہیں، یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہوئے جی 4 سال گزر رہے، 4 سال پورے ہو گئے، 8 سال ہو گئے، لیکن عقیقہ کی فکر نہیں۔ 7ویں دن عقیقہ کیا کرو، اور چاندی کے برابر ان کے بال کو اتار کر کے صدقہ کر دیا کرو، اچھا نام رکھا کرو۔ اچھا نام بھی نہیں رکھتے، کسی نے کسی کو کلو رکھ دیا، کسی نے کسی کو چرکا رکھ دیا، بھدا بھدا نام رکھ دیا، غیر اسلامی نام رکھ دیا۔ اور لوگوں سب سے بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس بہترین اسماء کو چھوڑ کر، ان بہترین ناموں کو چھوڑ کر اپنے بچوں اور بچیوں کو کلو کیوں کہا کرتے ہو، اپنی بچیوں کو منی کیوں کہا کرتے ہو؟ لوگوں آخر سوچتے کیوں نہیں ہو کہ بہتر نام رکھا جائے، بہتر نام کا اثر ان کی زندگی میں پڑے گا۔ اچھا نام رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے بچوں پر گہرا نظر رکھیں۔ جب بچہ بولنے کے لائق ہو جائے، جب بچہ زبان سے کچھ بولنے لگے، ایسے موقع پر او لوگوں انہیں کلمہ طیبہ سکھلاؤ، انہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھلاؤ، اور ایسے موقع پر ان کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں انہیں آہستہ آہستہ اللہ کا نام لینا سکھانا ہے۔
رسول اللہ کے بارے میں آہستہ آہستہ بتانا ہے، دین اسلام کی باتیں سکھانا ہے، اور جب بہترین ڈھنگ سے چلنے کے لائق ہو جائے تو مسجدوں میں بھیجنا ہے، مکاتب میں بھیجنا ہے، مدرسوں میں بھیجنا ہے، تاکہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اسلامی آداب سیکھیں، اسلامی تربیت سے آشنا ہو جائیں۔ اور لوگوں اس طرح اچھی تربیت ملتی ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو گلی ڈنڈے کھیلنے کے لیے میدانوں میں بھیج دیا، اپنی اولاد پر کوئی نظر نہیں رکھے، بچہ دن بھر باہر کھیل رہا ہے، دن بھر باہر دوڑ رہا ہے، ان کو تعلیم سے آپ جوڑے نہیں ہیں، یقین جانو کہ یہی لڑکے آگے چل کر بگڑ جائیں گے، ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، ان کا مستقبل خطرناک ہو جائے گا، یہ لڑکا شاہراہ اسلام سے ہٹ جائے گا اور آپ کے لیے بھی آفت بن جائے گا۔ یقین جانو، اگر لڑکے آپ کے بد چلن ہو گئے، اگر لڑکے آپ کے شاہراہ اسلام سے ہٹ گئے، اگر آپ کی اولاد اچھے راستے سے محروم، اچھے راستے سے بھٹک گئی، تو یقین جانو آپ کی اولاد آپ کے لیے زحمت بن جائے گی، زحمت بن جائے گی اس دنیا کے اندر۔ سن لو، اگر چاہتے ہو کہ باعث خیر و رحمت بنے تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، خود بھی نماز پڑھو، خود بھی رمضان کا مہینہ آئے روزہ رکھو، اور خود بھی صدقات و خیرات کرو۔ کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھوں میں روپے دو، روپے ان کے ہاتھوں میں تھما دو اور کہو، او میرے لگتے جگر، آپ بھی اپنے ہاتھ سے مسجد کے لیے دے دو، آپ بھی اپنے ہاتھ سے مدرسے کے ذمہ دار کے ہاتھ میں دے دو، یا مدرسے کے سفیر کے ہاتھ میں دے دو۔ کوئی غریب مسکین یتیم کوئی آ رہا ہے، ان کو اپنے ہاتھ سے بھی دو، اور اپنی اولاد کو بھی کہو کہ تم بھی حوالہ کرو۔ یہ اچھی تربیت ہوتی ہے، یہ ضرورت ہے میرے بھائی۔ صرف کھاؤ پیو، گھر بناؤ، مکان بناؤ، جائیداد سجاؤ سنوارو، یہی ہے زندگی؟ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی بڑی چاقو چوبند کی زندگی ہے، سن لو۔ اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ باپ نمازی نہیں، باپ کی عمر 60 سال ہو چلی، باپ کی عمر 65 سال ہو گئی، باپ خود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ بیٹا کو کس طرح نماز کی تاکید کرے گا؟ ارے اسے ذہنوں میں، دماغ میں اسے بٹھانے کی کو ضرورت ہے، بٹھاؤ دماغوں کے اندر۔ بیٹا کو کیسے بولے گا کہ بیٹا نماز پڑھنے چلو؟ باپ کی عمر تو 70 سال ہو چلی ہے اور باپ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا کو کیسے بولے گا؟ اور لوگوں 7 سال کی عمر ہو جائے، اپنے لڑکوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ 10 سال کا ہو جائے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو انہیں مار کر نماز پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت ہے۔ آپ کی اولاد جب آپ کے گھر میں ہو، آپ کے بچے جب آپ کے گھر میں ہو، اپنی زبان سے گالیاں مت نکالو، اپنی رفیق حیات کو، اپنی شریک حیات کو، اپنی گھر والی کو خراب زبان استعمال مت کرو۔ جی، آپس میں لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، ایسے بھی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ آپ لڑو گے اپنی رفیق حیات سے، اپنی بیوی سے، بچہ فالو کر رہا ہوگا، بچہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے ابا محترم میری ماں سے لڑائی کر رہا ہے اور زبان سے گالی بھی نکال رہا ہے نا؟ تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھی تربیت اپنی اولاد کو دینے کے لیے ان چیزوں پر بندش لگاؤ۔ اگر آپ گارجین ہو،
اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہو، اگر آپ سرپرست ہو، آپ گندی چیزیں فلمی ڈرامے موبائل میں نہ دیکھا کرو۔ اگر آپ دیکھو گے آپ کے بچے بھی اس کی نقالی کرنے لگیں گے، آپ کے بچے بھی وہی چیز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور لوگوں، ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئیے گا، آپ کی اولاد دیکھے گی میرے والد محترم نماز کے لیے جا رہے ہیں، وقت وقت پر جا رہے ہیں، تو ایسا ماحول بنائیے، اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیے، اسلامی طرز زندگی کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزاریں، آپ کی اولاد بھی اپنی زندگی گزارے، اسی میں خیر ہے لوگوں، اسی میں عافیت ہے۔ اور ضرورت ہے کہ اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے کنبے قبیلے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سن لو، بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس جہنم سے بچانے کی ضرورت ہے لوگوں، کہ جس جہنم میں لوگ چیخو پکار کریں گے اور یہی کہیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، جی یہی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہمیں اس جہنم سے نکال دے اور پھر دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم ضرور عمل صالح کریں گے، نیکیوں کا کام کر کے آئیں گے، نیکیوں کے کام کو انجام دیں گے۔ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم نے جو چوریاں سیکھی تھی، ہم نے جو زناکاریاں اپنائی تھی، ہم نے جو گناہ کے قائم کیے تھے، اب ہم ایسی زندگی اختیار نہیں کریں گے۔ نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، دنیا میں جو ہم کام کرتے تھے نا، اب وہ کام نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، جواباً اللہ رب العزت کہے گا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی عطا نہ کی تھی کہ جس زندگی کو پا کر تو اپنی اصلاح کر لیتا، نصیحتیں حاصل کر لیتا؟ تو میرے بھائیوں، ضرورت ہے اچھی تربیت، اور ہماری مائیں بہنیں خصوصی طور پر دھیان دیں کہ جب آپ حالت حمل میں رہیں، آپ کے پیٹ میں، آپ کے مادر میں، جی مادر رحم میں بچہ ہو یا بچی، اور حمل کی جو بھی مدت ہو، آپ ہوشیار ہو جائیں، آپ چاقو چوبند ہو جائیں، آپ اچھا کام کریں، جی اچھا کام کریں، تربیت وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ حالت حمل میں ہے، حالت حمل کی جو بھی مدت ہو، جو بھی مدت ہوئی ہو، لیکن حمل والی عورتوں کو بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ موبائل کا غلط استعمال کر رہی ہوتی ہیں، جبکہ ان کے مادر رحم میں یا تو بچہ ہے یا بچی۔ اب بتاؤ تربیت کیسی ہوگی؟ آپ ماں ہو، ماں بنو گی آپ کو چاہیے کہ ہم اچھا کام کریں، اپنی زبان سے گالیاں نہ نکالیں، اپنی زبان سے گندی باتیں استعمال نہ کریں، اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کریں اور غلط جگہوں پر نہ جائیں۔ جی یہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو انشاءاللہ کس طرح ہماری اولاد کی اچھی تربیت ہوگی۔ اور میری ماؤں بہنوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے
ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں جن کے والد کا سایہ اس دنیا میں نہ رہا، جی یتیم ہو گئے، ماں نے ان کی کفالت کی، ماں نے ان کی تربیت کی، تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ماں جو ہوتی ہے، پہلا مکتب، پہلا مدرسہ جو بھی کہہ لو، جی ماں کا درجہ وہ ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی۔ امام شافعی یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی اچھی تربیت کی۔ دیکھو امام ہو گئے، اور امام بخاری وہ بھی یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی۔ امام اوزاعی یتیم تھے، ان کی ماں نے ان کی تربیت کی۔ جی عبد القادر جیلانی وہ بھی یتیم تھے۔ ابن حجر اسقلانی، امام ابن قیم الجوزی یتیم تھے، لیکن ماں نے تربیت کی۔ ماں اگر ٹھان لے، یہ ذہن بنا لے کہ میرے سرتاج کا انتقال ہو گیا ہے، میرے شوہر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن مجھے بھی احتیاط کی زندگی گزارنی ہے، شرافت کی زندگی گزارنی ہے، نیک چلنی کی زندگی گزارنی ہے، اور اپنی جو اولاد ہے، جو لڑکے اور لڑکیاں ہمارے نصیبے میں ہیں، ان کی بھی پرورش اور پرداخت کرتے ہوئے ان کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یقین جانو وہی بچہ آگے چل کر محدث ہو سکتا ہے، وہی بچہ آگے چل کر مفتی دین ہو سکتے ہیں، وہی بچہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے۔ لوگوں اچھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت دیں، صالح اولاد بنانے کی فکر کرو، نیک اولاد بنانے کی فکر کرو، اپنے بچوں کے اوپر خاص دھیان دو، اپنی بچیوں کے اوپر خاص دھیان دو۔ آج ہمارا زیادہ دھیان جی کن چیزوں پر ہے؟ کھانے کمانے پر ہے۔ اچھے مکان، ایسا مکان بنا دیا جائے کہ لوگ ہمارے مکان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تعریف کریں، خوب نام لیں، فلاں صاحب نے جو فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں کا فرزند ہیں، فلاں کا لڑکا ہے، اتنا اچھا گھر بنایا ہے نا۔ انہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ گھر جس کی خوبصورتی پہ ناز کرتے ہو، اور جو کوئی اپنے جسم کی بناوٹ اور جسم کی خوبصورتی پہ ناز کرتا ہے، ان ناز کرنے والوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ بدن کی خوبصورتی اور جسم و جان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ناز کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، اور دولت کے نشے میں چور چور ہو، مکان کی خوبصورتی کو دیکھ کر خود فریفتہ ہوتے ہو اور دوسروں کی فریفتگی کا انتظار کرتے ہو۔ کبھی کبھی اپنے مہمانوں کو گھر بلاتے ہو اور کہتے ہو یہ دیکھیے ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے۔ عجیب سوچا کرو کبھی کہ یہ گھر مکان تو یہیں رہ جائے گا، تیرے ساتھ جائے گا کیا؟ بولو، دیکھا نہیں؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ آنکھیں نہیں ہیں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو؟ ہاں دیکھتے ہو، نم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، کوئی نم آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں جی۔ اپنے والد محترم کے انتقال کی گھڑیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ جب انتقال ہو جاتے ہیں، ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکلتا ہے، اپنے باپ کا جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے، وہ منظر بھی دیکھا جاتا ہے لوگوں، اور جس کفن میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ معمولی کپڑے، سفید قسم کے کپڑے ہوتے ہیں، اور اسے قبرستان تک لے جاتے ہیں اور وہیں دفن کر دیتے ہیں۔ پھر بھی لوگوں دولت کا نشہ اس طرح، پھر بھی نشہ اس طرح ہے کہ جتنی کوششیں کرنی ہے
کر لو اس 60 سالہ زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں جتنا چاہے دولت جمع کر لو، جتنا چاہے جی خزانے سمیٹ لو، لیکن انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس قلیل مدت میں، اس تھوڑی سی زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں آخرت کے لیے تیاریاں کر لیں، آخرت کے لیے نیکیاں بٹور لیں، جو نیکیاں ہمارے لیے آخرت میں کام آ سکیں۔ اس چیز کی فکر نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا چند روزے کی ہے، چند روزہ زندگانی ہے، یہ زندگانی ایک دن ختم ہونی ہے، فانی ہے، لہذا آخرت کی فکر کرو اور اپنے سماج کی اصلاح کرو، اپنی اولاد کی اصلاح کرو، اپنے گھر کی اصلاح کرو، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جینے والے افراد، ان کی دینک زندگی بڑی افسوسناک زندگی ہے، اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری اپنی اصلاح، ہمارے گھر والوں کی اصلاح، اولاد کی اصلاح، اپنی بیویوں کی اصلاح، اپنے پورے گھرانے کنبے قبیلے کی اصلاح، سماج سوسائٹی کے افراد کی اصلاح کی توفیق نصیب فرما۔ ایک صالح معاشرہ کے ساتھ ہم جئیں، نیک بن کر جئیں، ہماری زندگی سادگی قسم کی ہو، ہماری زندگی نہایت ہی عاجزانہ زندگی ہو۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بھی برائیاں ہمارے سماج میں یا پھر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اے اللہ ان برائیوں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ نیک بنا دے پروردگار، اے اللہ صالح بنا دے پروردگار۔ اے اللہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اے اللہ ہمارے معاشرے میں سماج میں طرح طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، اے اللہ سوال کرتے ہیں تجھ سے پروردگار ہمارے جوانوں کی اصلاح فرما، نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما، ہماری ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما دے پروردگار۔ حالات بہت خراب ہیں، بہت بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ آج جنہیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تھی، آج وہ موبائل اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے دن رات اسی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اسی موبائل میں بس مست و مگن موبائل کو دیکھ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بٹن ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، اسکرین ٹچ کر رہے ہیں۔ حالات بہت افسوسناک ہیں۔ ہمارے حالات میں اے اللہ اصلاح فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔